الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال تعالى في مقام آخر ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ تم کو بڑھوتری کے چکر نے غفلت میں ڈال دیا، یعنی میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے، میری پراپرٹی بڑھ جائے اور میری جو جائیداد ہے زمین ہے وہ بڑھ جائے، تو بڑھاؤ کے چکر میں میری دکان بڑھ جائے، میرے پلاٹ بڑھ جائے، تو یہ بڑھاؤ کے چکر میں تم غفلت میں پڑ گئے. اور کب تک غفلت میں پڑے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا. اس وقت تک تم غفلت میں رہے اور قبر میں تم پہنچ گئے. پھر دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا، نطفے سے بنانے کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر میں اتار دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اس کے بعد جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یعنی کوئی نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، نمازوں کی پابندی کرے تو اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. او حفرۃ من حفر النار، اور اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے، جھوٹ بولنے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دوسروں کے حق چھینتا ہے، اس طریقے سے زندگی گزار کے جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں، بیانات میں بار بار جنت کا تذکرہ کرتے، جہنم کا تذکرہ کرتے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے، قبرستان کے پاس سے، تو اتنا روتے، وہاں پر اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ آنے کے بعد اتنا نہیں روتے؟ یعنی جنت کا تذکرہ اللہ کے نبی کرتے ہیں، جہنم کا کرتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے تو آپ بہت روتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور جو یہاں پہ ناکام ہوا وہ سب جگہ پہ ناکام ہوگا. اس لیے میں قبر پہ آنے کے بعد سب سے زیادہ روتا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا نقشہ کھینچا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. پھر اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینک، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو تمہارے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اگر حضور کی زندگی پڑھی ہوں گی، حضور کی سیرت پتہ ہوں گی، حضور کی سنتیں پتہ ہوں گی تو صحیح جواب دیں گا. تو نیک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی جو کتاب تھی وہ اللہ کے نبی پر اتاری گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بات کہیں گا کہ میں نے کتاب پڑھی اور اس کے ذریعے سے مجھے پتہ چلا تو یہ ایک پختہ بات ہوگی. تو فرشتے اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، اور آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنتی، تو اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، والبسوہ من الجنتی، اور اس کو جنتی لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا من الجنتی، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو. تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی ہوائیں اور خوشبو جنت کی اس کے پاس آنا شروع ہوتی ہے، اور اس کی جو قبر ہوتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور کافر کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا اور موت کے بارے میں اس کا کہا کہ جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے، یعنی قبر میں ڈالنے کے بعد واپس اس کی روح واپس اس کے جسم میں آتی ہے.
فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں ما دینو کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ فیقول ہا لا ادری، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی غفلت میں زندگی گزاری، ناچ گانے میں زندگی گزاری اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزاری، تو حشر تو یہی ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں معلوم۔ تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے ان کذبا، کہ جھوٹ کہا، ففرشوہ من النار، اس کو جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے بعد جہنم کی جو گرم ہوائیں ہیں وہ اس کے قبر میں آنا شروع ہوتی ہے۔ وہ سمومہا، اور جو جھلسا دینے والی آگ ہوتی ہے، یعنی ایک تو آگ میں گر جاؤ وہ الگ بات ہے، اور ایک تو آدمی آگ سے قریب جائے تو جھلس جاتا ہے، تو وہ جھلسا دینے والی آگ اس کو لگتی ہے۔ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَعُهُ، یہاں تک کہ اس کی جو ہڈیاں پسلیاں ہیں وہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کیا کہ اس طریقے سے اس کی ہڈیاں ایک دوسری ہڈیوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے۔ ثُمَّ يُفَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ مَعَهُ مِزْرَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، پھر اس کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ اور مٹی ہو جائے، اتنا سخت ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، تو وہ اس کو اس ہتھوڑے سے مارتا ہے۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، تو اس کی جو چیخ ہوتی ہے، يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب کے تمام لوگ اس کو سنتے ہیں، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، انسان اور جنات کے علاوہ۔ فَيَصِيرُ تُرَابًا، پھر وہ مٹی بن جاتا ہے، پھر واپس اس کو اصلی شکل میں لایا جاتا ہے اور یہ عذاب اس کو چلتا رہتا ہے۔ تو ہم جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اس کا کیا بدلہ ملے، کل قیامت میں ہم کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کیا چیز تھی۔ اور کافر جو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دیکھ کے زیادہ تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یار یہ تو مزے اڑا رہے ہیں، ان کو تو نمازیں بھی نہیں، ان کو تو بھوکا رہنا بھی نہیں، اور ان کو تو تراویح بھی نہیں، تو یہ ان کو قبر میں جا کے پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قبر دن میں 5 مرتبہ یہ آواز لگاتی ہے کہ انا بیت الوحدتی، میں اکیلے رہنے کا گھر ہوں۔ یعنی آپ اگر گھر میں جائے تو بیوی بچے ساتھ ہیں، اور اگر جاب پہ جائے تو جاب پارٹنر ساتھ ہے، اور اگر روم میں جاؤ تو روم پارٹنر ساتھ ہے، لیکن قبر میں جاؤ تو کون ہے ساتھ؟ انا بیت الوحدتی، میں اکیلے رہنے کا گھر ہوں۔ 5 مرتبہ قبر یہ آواز دیتی۔ فَاجْعَل لَّهُ مُونِسًا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، تو تم قرآن کی تلاوت کر کے اپنا ساتھی بناؤ، قرآن انسانی شکل میں آ کے ہمارا وہاں پہ ساتھی بنے گا۔ انا بیت الظلمتی، میں اندھیرے کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں۔ فنورنی بصلاۃ اللیل، تو رات میں نمازیں پڑھو اور مجھ کو جو ہے تو روشن کرو، یعنی وہاں پہ لائٹ کا انتظام کرو۔ انا بیت الترابی، میں مٹی کا گھر ہوں۔ فاحمل الفراش وهو العمل الصالح، تو تم یہاں پر بستر بچھاؤ اچھے عمل کر کے۔ اور پھر آگے قبر کہتی ہے انا بیت الافاعی، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ فاحمل التریاق وهو باسم اللہ، تو تم اللہ کا نام بار بار لے کر کیا کرو، اپنے کیڑے مکوڑوں کو ہٹاؤ۔ انا بیت سائل منکر و نکیر، میں منکر نکیر کے سوال کا گھر ہوں اور منکر نکیر کے سوال کی جگہ ہوں۔ تو تم کیا کرو کہ جب بھی تم اپنی زندگی گزارو اور میرے پیٹھ پر رہو، یعنی زندہ رہو، تو تم کثرت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے رہو۔ پھر اس کے بعد قبر کے بارے میں کہا گیا، قبر میت سے کہتی ہے جب اس کو رکھا جاتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرے لیے افسوس ہو کہ تجھ کو مجھ سے کس چیز نے غفلت میں رکھا، اور کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور میں تاریکی کا گھر ہوں؟ تو میرے اوپر بار بار گزرتا تھا، یعنی قبرستان پہ انسان بار بار گزرتا تھا، تو تجھ کو میرے سے کس نے غافل رکھا؟ اور اگر عمل صالح کرنے والا بندہ اس میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر برے عمل کرنے والا بندہ ہے تو اس کے بارے میں قبر کہتی ہے کہ تیرے لیے برائی ہو، تجھ کو مجھ سے کس چیز نے غفلت میں رکھا، اور یہ جو حدیث پڑھی گئی آپ کے سامنے وہ مکمل اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اب ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کو ایک تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم سائڈ میں بھی رکھیں، آج اگر ہم لوگ واٹس ایپ پہ دیکھیں تو واٹس ایپ پہ ایسے ویڈیو موجود ہے کہ قبر کھودی گئی اور وہاں سے سانپ نکل رہے،
وہاں سے میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ قبر کھودی گئی ہے اور اس میں سے اژدہا نکلا ہے، اس کو باہر نکال کے پھر قبر میں ڈالا گیا، ابھی دفن کیا ہے اور چند منٹ کے بعد دیکھا تو وہاں پہ آگ لگی ہے۔ اور کچھ قبروں پہ ایسا دیکھا گیا کہ قبر بنی ہے اور وہاں پہ بچھو ٹہل رہے۔ تو میرے بھائیوں، قبر کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک عقل مند شخص کو کہا جائے کہ 10 سال کے بعد تم کو فلاں گاؤں میں شفٹ ہونا ہے، اور 10 سال کے بعد تم کو فلاں جنگل میں شفٹ ہونا ہے، یا جنگل اور گاؤں چھوڑو، اگر 10 سال کے بعد تم کو کسی شہر میں شفٹ ہونا ہے، پونا شفٹ ہونا ہے، بمبئی شفٹ ہونا ہے، تو میرے بھائیوں 10 سال وہ کیا کریں گا؟ غفلت میں گزارے گا؟ نہیں گزارے گا، بلکہ وہ دیکھیں گا کہ بھائی وہاں کے لیے مجھے کیا لائسنس ضروری ہے، وہاں کے رہنے کے لیے مجھے کون سے 7/12/8 کا اس کا مطلب کلیئریفیکیشن کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ مجھے کیا کیا انتظام کرنا پڑیں گے، اور وہاں پہ رہنے کے بعد مجھے خرچہ کتنا ہے، وہ سب انتظام کریں گا وہ۔ اور جو نہیں کریں گا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی یہ انسان عقل مند نہیں ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، اور اگر کسی کو بہت زیادہ امید ہے تو 500 سال لگا دے اس کے لیے، 500 سال کے بعد تو جائیں گے نا قبر میں۔ تو اس کے لیے کس چیز نے غفلت میں رکھا ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ تو ہم کو قبر میں جانے کی تیاری کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قبروں پہ سجدہ کرنے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے یعنی کچھ سال پہلے قمر علی درگیش جو کھیڑ شواپور میں درگاہ ہے، وہاں پہ ہم گئے تھے، ہم طلبہ، تو وہاں پہ دیکھا کہ بھائی سب لوگ سجدہ کر رہے، آ رہے دھڑا دھڑ سجدے مار رہے۔ اب وہاں پہ منع کرو تو پھر وہ غصے میں آتے، بابا کا ادب نہیں ہے تمہارے اندر، تم تو پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی رہتے ہو، تو ایسی باتیں وہ شروع کر دیتے۔ پھر اس کے بعد حاجی علی بمبئی میں جانا ہوا، وہاں پہ بھی لوگ دھڑا دھڑ سجدے مار رہے ہیں ہول سیل کے حساب۔ اب وہاں پہ منع کرو تو وہ بھی یہی کہتے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ والوں کی قدر ہی نہیں رہتی، پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی عزت ہی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ ابھی اورنگ آباد جانا ہوا 2-3 مہینے پہلے، تو وہاں پہ اورنگزیب عالم کی قبر پہ بھی وہی معاملہ، وہاں پہ بھی دھڑا دھڑ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس، تو اسی طریقے سے ایک دعا بھی سکھاتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی ہے، اور پھر کس سے پناہ مانگ رہے؟ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مجھے دجال کے فتنے سے بچا لے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ جب آئیں گا تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ گھر کی بیٹی بچیاں صبح میں مسلمان ہوں گی، شام میں بولیں گے میں اللہ کو نہیں مانتی، ایسا خطرناک وہ فتنہ ہوگا۔ تو اس فتنے سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندہ رہنے کے اور مرنے کے فتنے سے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دعا یاد کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کی جو خرافات ہمارے اندر مشہور ہے اور معروف ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے۔